علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کامران خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو سلسلہ قادریہ قلندریہ کے رہنما پیر محمود مستوار قلندر کی لاہور آمد پر خصوصی طور پر پاکستان کے موجودہ حالات اور آنے والے وقت میں دنیا کے حالات اور مسلم ممالک کا اکٹھا نہ ہونا کے بارے میں سوالات کیے گئے۔ یہ بہت اللہ کا فضل عظیم ہوا ہے، بہت بڑا فضل ہوا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں ایک الگ ملک عطا کیا اور یہ قائد اعظم علیہ رحمہ کی بہت انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک تصور پیش کیا تھا تو اس کو پورا ایک عملی جامہ پہنایا ہے قائد اعظم اور ان کے رفقائے کار نے۔ علی برادران کا اس میں بہت بڑا کام ہے، محمد علی جوہر اور شوکت علی یہ جو تھے۔ لیکن جب یہ اللہ کے کرم سے معرض وجود میں آ گیا تو قائد اعظم ان کی پھر زندگی اتنی تھی 1 سال کو مشکل، اگر تو وہ 5-10 سال رہ جاتے تو پھر تو یہ جو ان کا ایک تھا اعلیٰ ایک ذہن میں خواب تھا، ایک اعلیٰ فارمولہ تھا، بہت قابل لیڈر تھے وہ، پھر تو اس ملک کی حالت کچھ اور ہی ہوتی۔ لیکن بدقسمتی کہ یہ خوش قسمتی کہ پاکستان تو بن گیا اللہ کا انعام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کریمانہ سے اور قائد اعظم علیہ رحمہ کی کوشش سے، لیکن یہ بدقسمتی کہ پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آج تک اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح پے در پے حکومتیں آتی رہی ہیں، لیکن کما حق ہو کسی نے اس طرح کا ان سے کام نہیں ہو سکا۔ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، محبت مشن انٹرنیشنل ہمارا ایک مشن ہے، ایک تحریک سمجھیں، ایک جماعت محبت سمجھیں، تو ہم اس کے تحت تمام مسلمانوں کو کیا بلکہ ہم تو انسانیت کو بحث کرتے ہیں۔ ہمارے سلسلے میں دیگر مذاہب کے بھی لوگ ہیں اور ہم کبھی ان کو نہیں کہتے کہ تم ایسے ہو یا ویسے ہو، ان کو ہم حقیقت کا درس دیتے ہیں تو وہ خود جب سمجھ جاتے ہیں تو جو سچا راستہ نظر آتا ہے اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ تو ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لیکن حالات سے چونکہ ہم بھی 2-4 ہیں، اسی ملک میں رہتے ہیں، ہمارا یہ وطن ہے تو اس میں ہم رہتے ہیں، تو اس میں حالات سے 2-4 جیسے ہم ہیں اسی طرح دیگر عوام ہیں، اور فی الحال جو غریب عوام کی حالت ہو رہی ہے وہ ناگفتہ بے ہے، یعنی کہ کوئی پرسان حال ہی نہیں۔ اب اس میں کس کا قصور ہے اور کون اس کو درست کر سکتا ہے؟ اللہ ہی درست کر سکتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے طفیل جیسے یہ ملک ہمیں نصیب ہوا، اب یہ ہے کہ یہ ملک اچھا بن بھی جائے۔ اس میں جو کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے لیے ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے آج تک اس جو لائحہ عمل تھا، جو نقطۂ نگاہ تھا قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کا، اس نقطے پہ کام کرنے والے بندے جو ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ ڈیولپمنٹ کے کام مختلف حکومتیں کرتی رہی ہیں، اچھا ہے، سب اچھے ہیں، لیکن میں تو تب مانوں گا کہ جب اس ملک میں صحیح معنوں میں انصاف ہو، عدل ہو۔ اب 10 بندوں کو قتل کر کے قاتل باہر ہوتے ہیں، غریب، بیوہ، نادار، کمزور، ان پہ ظلم ہوتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ تو اس کے خلاف تو آواز حضرت حسین علیہ السلام نے اٹھائی تھی۔ کربلا تو اس لیے پیش آئے کہ یزید یہ کرتا تھا اور وہی سارے کام ہو رہے ہیں، اب بھی ہو رہے ہیں، پہلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ ہم نہ ان کے ساتھ ہیں، نہ پچھلوں کے ساتھ ہیں، نہ ان کے پچھلوں کے ساتھ ہیں، ہم تو اللہ کی جماعت کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ اچھی سوچ رکھتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ اچھی سوچ رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ ہیں۔ تو اچھی بہرحال سوچ ہونی چاہیے۔ اب ینگ جنریشن، لیڈیز، جینٹس، لڑکیاں، لڑکے سارے مجھے ملتے ہیں، یہی کوشچن ہوگا کہ ہمارا بنے گا کیا، کہ ایجوکیشن تباہ ہو چکی ہے اور اخلاقی اقدار تباہ ہو چکے ہیں، بڑے کا ادب اور چھوٹے سے پیش شفقت پڑھایا جاتا تھا، وہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ تو غنڈہ گردی، بدماشی اور ایک وہ کام چل رہا ہے، اور اسی کے خلاف حضرت حسین نکلے تھے، اور ہر اہل دل جو ہے جس کو اللہ پاک نے دلیری اور جرت بہادری عطا کی ہوئی ہے وہ ان کاموں کے خلاف آواز ضرور بلند کرتا ہے۔ اور درویش اور صوفی کا کام بھی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو اسی کے متعلق درس دے کہ ایسے خبیثوں سے بچ کے اللہ نے ہمارے لیے محبت بنائی ہے، ایک دوسرے سے انسیت ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے ایک دوسرے سے،
اور فقیر کا تعلق بھی دلوں سے ہوتا ہے، تو یہ دلوں کو جوڑنے والا ہوتا ہے. تو ایسے لوگ دلوں کو سیپریٹ کرنے والے ہوتے ہیں. ایسے جتنے عناصر ہیں ان کے خلاف آواز ہونی چاہیے، اور حکومت وقت کو بھی ان کو کچلنا چاہیے، اور صحیح معنوں میں انصاف آنا چاہیے. تو جب صحیح انصاف ہوگا آپ بھی خوش ہوں گے، ہم بھی خوش ہوں گے. تو ایٹ لیسٹ جو ہے اللہ پاک ہر ایک پہ رحم کرے گا، حدیث ہے. ظالم پہ کوئی رحم نہیں ہے، تو کم از کم اور کچھ نہ کرے حکومت، تو ظلم کو ختم کرے، بس ظلم کو ختم کر دے. آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اوپر ہمارا حق نہیں بلکہ کوئی اور پاکستان کو چلا رہے ہیں؟ یہ تو پھر بہت ساری باتیں جیسے میں سنتا رہتا ہوں، اللہ پاک کرم کرے. جیسے ہم آزاد ہوئے تھے، اگر مکمل آزاد ہو جائیں تو پھر سارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اس پہ کام کریں. ہمارے جو اوپر اعلیٰ اقتدار ہے، ہمارے جو اعلیٰ افسران بالا ہیں، تمام فورسز ہیں، ہمارے تمام ادارے ہیں، وہ اس پہ کام کریں کہ وہ خود بھی آزاد ہوں، ان کی قوم بھی آزاد ہو، ان کا ملک بھی آزاد ہو، ہمارے اپنے فیصلے ہوں اور محبت کے فیصلے ہوں. ذرا سا کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہو، جس کا حق ہے اس تک پہنچے. اس میں سمجھیں کہ اگر کوئی ایسا کر لے تو وقت کا ولی ہے وہ تو اللہ پاک اس پہ راضی ہے. کوئی شکل تھوڑی دیکھے گا کہ اس کی کتنی لمبی داڑھی ہے، اس نے کپڑے کیسے پہنے. یہ تو اپنے اپنے سمبل ہیں. ہمارا ایک سلسلہ ہے قادری کلندری، اس میں ہمارا یہ ہے، اگر یہ نہ بھی ہو، کوئی اور کلر ہو، کوئی اور کپڑا ہو، پینٹ شرٹ آپ نے پہنی ہے، انہوں نے ٹراؤزر پہنا ہوا جو، یہ سب کپڑوں میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ تمہارے دلوں میں ہے. اگر تمہارے دل میں یہ چاہت ہے کہ محبت عام ہو، لو مشن عام ہو، تو پھر تو یہی آواز بلند ہوگی کہ پھر اس کے اپوزٹ ظلم کو ہٹانا پڑے گا، بے عدلی کو ہٹانا پڑے گا، انصاف کو لانا پڑے گا. اور یہ آئے بھی انصاف کے نام پہ ہیں جو آج کل ہیں، تو ان کو انصاف کو ہی رائج کرنا چاہیے، اور اس قوم کو آزاد ہونا چاہیے، اس ملک کو صحیح معنوں میں اپنے فیصلوں پر عمل کرنا چاہیے. باقی یہ اقتدار ہے جو اعلیٰ حکمران اس چیز کو سمجھتے ہیں. میں نے پہلے کہا کہ ہمارا چونکہ یہ حکومت اور سیاست ٹاپک ہی نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہمارا مذہب اور مسلک ٹاپک ہوتا ہے. ہم تو انسانیت بیس ہیومن ریس جو ہیومینٹی ہے، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. یونٹی ان ڈائیورسٹی، ہم اس کے قائل ہیں. یونٹی ان ڈائیورسٹی، جتنے یہ مختلف ڈائیورشنز ہیں، مختلف سمتیں ہیں، یہی اتحاد کا باعث بھی بنتی ہے. جی مجھے ایک اور کوشچن ہے میرا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ہمارے ملک کے حالات ہو گئے، اندر کے غربت، افلاس، بے روزگاری، سارا کچھ موجود ہے، بڑھ رہا ہے، کم ہونے کی بجائے. اب انٹرنیشنل لیول کے اوپر پاکستان کے خلاف کئی سازشات ہو رہی ہیں، بلاکس بن رہے ہیں، مختلف قسم کے ہتھیاروں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے. یہ عالمی سطح پر آپ کس طرح اس کو آبزرو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حالات کدھر جا رہے ہیں؟ بالکل، یہ شروع سے پاکستان کے مخالفت ہوتی رہی ہے اور اسلام کی مخالفت ہوتی رہی ہے. پہلی تو بات یہ تھی کہ جتنے اسلامی ممالک ہیں، بالخصوص عرب کنٹریز، اور جتنے بھی اسلامی ایران ہیں، پاکستان ہے، بہت سارے اسلامی ممالک ہیں، تمام اسلامک کنٹریز جو ہیں یہ متحد ہو جائیں، اسلامک فورس ہو، ایک اسلامک فورس ہو، تو پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ گڑبڑ کر سکے. باقی ہماری فوج بہت مضبوط ہے، ان سے لڑ تو کوئی نہیں سکتا، اور ہر قسم کی طاقت ان کے پاس موجود ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جن کے پاس جو ہے جناب علی المرتضیٰ جیسا سرمایہ ہو، تو یہ نعرہ ہی ایسا ہے کہ ایک دفعہ جب میدان میں لگ جاتا ہے تو جتنا بھی بڑے سے بڑا کوئی آگے جابر ہو، جتنے سے بڑا کوئی کافر ٹکر ہے، تو اس نعرے کے آگے ٹکتا میں نے نہیں دیکھا. تو ہماری فوج بہت مضبوط ہے اور یہ غالب ہے اللہ کے کرم سے. اچھا، میرا ابھی کوشچن ہے آپ کا، مجھے بتائیں کہ اب ہم لوگ جو عام جنریشن ہے، جو عام لوگ ہیں، اب ان کو ہر جگہ پہ آپ ہمدردی کی، انسانیت کی بات کریں، اب انسانیت کو کوئی چیز خالص نہیں مل رہی. انسانیت کو کوئی بھی ایسا ایشو ہے، اس میں دودھ لے لیں، آپ کوئی بھی چیز لے لیں، کوئی بھی ایسی چیز لے لیں جس میں ملاوٹ نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ یہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے؟ دیکھیں نا، جب سارا نابیز کہہ ہیں تانا پیٹا ہی خراب، جب تانا بانا ہی سارا خراب ہے، ملاوٹ ہو رہی ہے، اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کچھ اس معاشرے میں ہو رہا ہے. کسی کو آپ نے سروس دلوانی ہو تو کتنے پیسے دیں گے تو ایک سپاہی بھرتی ہوتا ہے. اب بھی ایسے ہی شروع سے ایسا تھا. کوئی کام کسی کورٹ کچہری سے نکلوانا ہو تو بغیر پیسے کے تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، کسی دفتر میں کچھ نہیں ہے. جو حج عمرے پہ جا رہے ہیں وہ بھی اللہ ماشاء اللہ، وہ بھی اسی طرح عمرے بھی ایسے ہو رہے ہیں، حج بھی ایسے ہو رہے ہیں جی. مسجدوں پہ
وہاں ہمارے جہاں قبضے کی جگہ ہے تو قبضے والی جگہ پہ نمازیں ہو رہی ہیں، قبرستانوں پہ قبضہ ہو رہا ہے۔ تو یہ اسلام کو مسلمان چھوڑ چکا ہے، وہ مسلمان کہاں ہیں؟ آپ یہ سوچیں کہ حضرت امام طریقت ان کو کہتے ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے آج سے تقریباً یہ 1350 سال، کیونکہ ان کو خلافت جناب مولا علی علیہ السلام کی کرم اللہ کریم، ان کی تو اب 1350 سال کر لیں آپ، اتنا اس سے بھی کم و بیش ان کو عرصہ ہو گیا گزری ہوئے۔ تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اسلام کتابوں میں ہے اور مسلمان قبرستان میں ہے۔ اس وقت یہ حالت تھی کہ اسلام کتابوں میں رہ گیا تھا اور مسلمان قبروں میں چلے گئے تھے۔ اب 1350-1400 سال بعد آپ پوچھتے ہیں، تو اب تو من غشہ فلیس منا، میرے آقا نے کہا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ میرا امتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے ان کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ ہم امت سے خارج ہو جائیں، آگے جائیں جہنم میں گلیں سڑیں، کوئی ڈر ہی نہیں، خوف ہی۔ تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، ملاوٹ۔ ہم باہر جاتے ہیں لوگوں کے پاس بیٹھے یورپ میں، یوکی کی طرف، بالکل خالص چیزیں ملتی ہیں، جو کچھ ان ڈبوں کے اندر ہوتا ہے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس میں یہ اتنے پرسنٹ ہے، یہ اتنے پرسنٹ ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، اس میں فلاں جیلیٹن ہے، یہ ہے، چربی ہے، آگے پیچھے، کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہاں تک لکھا ہوگا اور پرفیکٹ ہو۔ اور یہاں جو ہے وہ ملاوٹ ہے، اور وہی آپ لوگ اور ہم لوگ کھا کے ہر بندہ، ہر پاکستانی بیمار ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں اوپر نشست شروع ہوگی، 1000-1500 آدمی آتا ہے، ہر آدمی بیمار ہے، جوان بیمار ہے، لڑکی بیمار ہے، لڑکا بیمار ہے، بوڑھا تو ہے ہی بیمار ہے، کوئی بندہ میں نے صحیح نہیں دیکھا۔ وجہ یہی ہے کہ خالص خوراکیں نہیں ہیں، اور اس پہ چاہیے حکومت وقت کو ان چیزوں پہ کنٹرول کرے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان کامران خان کو اجازت دیجیے، دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔